اب ایک اعتراض سن لیجئے، بڑا عجیب ہے، اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے. پھر ہر غیر مقلد کو آپ دیکھ لو، اہل حدیث کو تو راگ ضرور الاپتا ہے کہ بخاری بعد قرآن سب سے عظیم کتاب، سب سے معتبر کتاب، مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی وہ روایت ان کو نہیں چلتی. چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5101، اس پر امام بخاری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت حفصہ سے، جو فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا. وہ مر گیا، لیکن جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا، حالانکہ صوبیہ بھی بولتے ہیں لوگ. سویبیہ جب آتی ہے لونڈی خوشخبری سنانے، کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو، تجھے ایک بھتیجا پیدا ہوا. تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے. اب اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر ہباتی، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، ابو لہب مر گیا، ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو بہت بری حالت میں دیکھا. اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ یہ حضرت عباس تھے، حضور کے چچا جو ایمان لے آئے. انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا، اور ابو لہب ان کا بھائی تھا، تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے. قال لہو ماذا لقیتا، حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا حال ہے تیرا؟ قال ابو لہب، تو ابو لہب نے جواب میں کہا لم الک بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبیہ، کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں، مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد. پھر انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سیراب کر لیا جاتا ہے، اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں، اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا. تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں، یا اس نے جو رسول کے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کے بعد اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی اللہ نے. عذاب اس کا ہٹا نہیں، دائمی سخت عذاب میں ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دی جاتی ہے. انگلی منہ سے چوستا ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور وہ کچھ پیاس بجھا لیتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 پر ہے. آخری تک سبھی وہی بولتے ہیں. یہی بات معراج ربانی نے بھی کہا، سن لیجیے اس کو بھی. بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے، اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے. کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا، اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا. تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا. میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف، اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا، اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا. ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو، اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈالتی ہو، نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو، زندگی اس کی گزری ہو، اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو، اور اللہ نے قرآن اتارا تھا تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ انگلی
جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی. ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو, ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے, ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے. استغفر اللہ. عقل نہیں, یہ انکار ہے سورہ لہب اس کا, تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے. اچھا یہ انکار ہے, اور یہ انکار امام بخاری نے کیا ہے, پھر امام عبد الرزاق نے کیا ہے, امام اسقلانی نے کیا ہے, امام قسطلانی نے کیا ہے, امام عبد الرحمن ابن جوزی نے کیا ہے, حد تو یہ ہے کہ ان کے ابا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی کیا ہے. ابھی اس کتاب کی خاصیت دکھاؤں گا, ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے, انہوں نے بھی کیا ہے, سارے اماموں نے کیا. کسی کو تبت یدا ابی لہب والی آیت سمجھ میں نہیں آئی, یہ 14 سال کے بعد اس پاکھنڈی کے سمجھ میں آ گئی. ہاتھ تو ٹوٹ گئے, انگلی تو ٹوٹ گئی نا یار, وہ ٹوٹ گئی. سارے نندی بیل ہاتھ ٹوٹ گئی. اس نے ادھر بولا ادھر ٹوٹ گئی.